فنا تو ہمارا مقدر ہے، جس طرح ہمارے نفس کا مقدر موت ہے، مرنا ہمارے نفس کا مقدر ہے، اسی طرح فنا ہمارا مقدر ہے۔ ہم اپنے مقدر سے بھاگ نہیں سکتے، ہم اپنے مقدر سے جان چھڑا نہیں سکتے۔ ہمارا مقدر فنا ہونا ہے اور ہم نے ہر صورت فنا ہونا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس میں فنا ہونا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کی ذات میں فنا ہونا چاہتے ہیں یا نفس کی غلامی میں فنا ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے زندگی نفس کی غلامی میں گزار دی تو آگے کی حاضری ہمیں نفس کی فنا میں دھکیل دے گی، اور اگر ہم نے آج کی زندگی اللہ کی ذات میں فنا کر دی تو آگے جا کے ہم نے ذات خدا بندی میں فنا ہو جانا ہے، تحلیل ہو جانا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اس چیز میں فنا ہوں جو فانی نہ ہو، ہم اس چیز میں فنا ہوں جو فنا ہو کے بھی ہمیں بقا دے جائے۔ تو اللہ کی ذات باقی ہے، حادث نہیں ہے، قدیم ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہنے والی ہے۔ اس روئے زمین کی جتنے بھی سائیکل چلنے ہیں سائیکل چل جائیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آدم کا یہ پھیر، یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بار بار تخلیق کا جتنا بھی سائیکل چلانا ہے چلا لے، لیکن اس دنیا نے پھر گھوم کے فنا ہونا ہے، پھر اللہ نے سائیکل شروع کرنا ہے، پھر اس نے فنا ہونا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات قائم ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہ ہمیشہ ہی رہے گی۔ تو اگر ہم نے خود کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیا، اللہ کی رضا میں فنا کر دیا، اللہ کی خوشنودی میں فنا کر دیا، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں میں فنا کر دیا، اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے انوار میں خود کو فنا کر دیا، اللہ کے دیدار میں اور اللہ کے جلووں میں خود کو فنا کر دیا، اللہ کی خلافت کے اصول اور اسلوب میں ہم نے خود کو فنا کر دیا، تو آگے جا کے ہم ذات خدا بندی میں فنا ہونا ہے، آگے جا کے ہم نے ذات خدا بندی میں تحلیل ہونا ہے۔ تو وہ فنا ہمیں بقا دے کے جاتی ہے، وہ فنا ہمیں بقا دے کے جاتی ہے۔ اس میں پھر دوبارہ کوئی فنا کا تصور نہیں ہے، اس میں پھر دوبارہ کوئی ایسی بات کا تصور نہیں ہے کہ جو دوبارہ واقع ہونی ہو۔ ہم نے جب یہاں سے ایک وقت گزار کے اس وقت میں بھی ہم نے اپنی ذات کو نفس کے بجائے اللہ اور اس کے حبیب کے احکامات اور اس کے رضا میں، اللہ اور اس کے حبیب کے عشق میں، اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں، اللہ اور اس کے حبیب کی عقیدت میں، اللہ اور اس کے حبیب کی چاہت میں، اللہ اور اس کے حبیب کی لگن میں اور تڑپ میں ہم نے یہاں خود کو فنا کر دیا۔ کسی بندے سے لڑنا پڑ گیا لیکن ہم نہیں لڑے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب کی رضا کے لیے۔ وہ بھی کلمہ گو تھا، وہ بھی اسی حبیب کا کلمہ پڑھنے والا، اسی رب کا کلمہ پڑھنے والا، وہ بھی اسی رب کو سجدہ کرنے والا، وہ بھی اسی محمد کا امتی کہلانے والا۔ اب اس حبیب کے امتی سے میں تو نہیں لڑوں گا۔ جب میں نے اپنے حبیب کے امتی سے لڑنے کا فیصلہ ترک کر دیا، یعنی میں نے اپنے آپ کو حبیب کی رضا میں فنا کر دیا، ہم نے اللہ کے بندے سے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ میرا رب بھی اس کے اندر بستا ہے، تو میں اپنے رب کے اس بندے سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کے بندے سے نہیں لڑا،
اس نے لڑائی ترک کر دی تو یہ اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ یوں اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں فنا کرتے جاؤ، اللہ کے عشق میں فنا کرتے جاؤ، اللہ کے دیدار میں فنا کرتے جاؤ، اللہ کے ذکر میں فنا کرتے جاؤ، اور حقیقتاً آپ کو محسوس ہوگا اپنی ذات کا تحلیل ہونا، آپ کی ذات کا تحلیل ہونا، فضاؤں میں بکھرنا، اس کائنات میں بکھرتے ہوئے اس کائنات کے ذرات کو اپنے اندر سمٹتے ہوئے دیکھو گے، اپنی ذات میں اس کائنات کے ذرات کو سمٹتے دیکھو گے۔ یہ سیارے، یہ سورج، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ سب ذرات کی صورت آپ کی ذات میں سمٹنا شروع ہو جائیں گی جب آپ اللہ کی رضا میں فنا ہونا شروع ہو جائیں گے، جب اس کے حبیب کی رضا میں فنا ہونا شروع ہو جائیں گے۔